میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رسپیکٹ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت عطا فرمائی ہے۔ جب بنی آدم کو تکریم حاصل ہے تو جو مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی ہے اس کو بھی مقام و مرتبہ اور عزت حاصل ہے۔ یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ، یہ بندہ اگر تو سچے جواب دے تمہیں اے فرشتو تو پھر تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ اب ایک طرف یہ نظریہ ہے اور دوسری طرف مرزا جیلمی کا نظریہ جو معاذ اللہ آج کس انداز میں اولیاء کی توہین کرتا ہے، وہ قبور اولیاء کی توہین کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، 2026 رمضان المبارک اور اس ماہ مقدس کی مبارک گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی کی طرف سے سلام کو قبول کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پیغام سن کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ DOD چینل پر فہم دین کورس کا لیکچر نمبر 22 آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ائمہ محدثین اور استمداد اہل قبور اور مرزا جیلمی کا نظریہ۔ میرے بھائیوں، قبور جو قبر ہے بندہ مومن کی، اس قبر کو بڑی شان اور بڑا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ وہ ایسی مٹی ہے جس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بندے دفن ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں اور ظلم کرنے کے بعد وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ سے وہ سفارش کا مطالبہ کریں، آپ ان کی سفارش کریں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب و رحیم پائیں گے۔ یہ آیت مقدسہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سرکار کی زندگی کے ساتھ خاص ہو اور بعد میں اس کا حکم نہ ہو، آج تک یہ حکم موجود ہے اور اس کی وصالے بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے 3 دن کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ میں تو آیا تھا قرآن کی آیت سن کر، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس دو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں انہیں یہ کہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ سرکار کا تو وصال و کمال ہو گیا ہے، لیکن ان کی تربت مبارک پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہی جو تم یہاں کہہ رہے ہو وہاں جا کے کہو، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ تیری اس آج کی پریشانی کا حل وہاں سے ہو جائے گا۔ وہ شخص گیا اور جا کر اس نے وہاں پہ وہی الفاظ دہرائے، یا رسول اللہ میں تو اس لیے آیا تھا، کیا میری سفارش کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اور اس نے وہاں جا کے سفارش کے لیے جب سرکار کے بارے میں عرض کی، اللہ پاک نے اس کو گناہوں کو معاف فرمایا اور وہاں سے اسے گارنٹی ملی۔ اور پھر تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو ایوب انصاری کا تشریف لانا اور آپ کا یہ کہنا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اس وقت کے گورنر کو اور اس وقت کے بادشاہ کو آپ نے یہ جواب دیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر لوگ آتے رہے اور آ کر مدد طلب کرتے رہے اور ان کی مدد ہوتی رہی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ایک ہے قبر کا کنسپٹ جو دیا جاتا ہے کہ قبروں پہ جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے، حالانکہ واضح طور پر حضرت بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ائمہ محدثین جو حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف وہ سوچ ان کی جو ائمہ محدثین کی تھی، اور ایک طرف آج یہ سوچ ہے کہ معاذ اللہ
بلاد عرب سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب بلاد اسلامیہ میں بہت بڑا شرک ہو رہا ہے جو کہ قبور پہ جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حالانکہ جو جانے والے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت عجیب سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحاج وفد اللہ، کہ جو حاجی ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کے ساتھ خدا کی پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مومن کی قبر کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو مومن کی قبر ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جو کہ کافر کی قبر ہے۔ تو جب قبر کا اتنا مقام ہے تو آج تم اس کی شان کو کیوں رول رہے ہو معاذ اللہ؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رسپیکٹ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت عطا فرمائی ہے۔ جب بنی آدم کو تکریم حاصل ہے تو جو مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی ہے اس کو بھی مقام و مرتبہ اور عزت حاصل ہے۔ یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ، یہ بندہ اگر تو سچے جواب دے تمہیں اے فرشتو تو پھر تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو، کیوں کہ اس نے جو امتحان تھا اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کا مقام اور مرتبہ ہے، عزت اور احترام ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بھی شان عطا کی ہے، اور جو جگہ جو مٹی ان سے منسلک ہو جاتی ہے اللہ پاک انہیں بھی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سنیں ذرا کتنی شان ہے جس جگہ پہ ایک اللہ کا ولی، نبی، نیک آدمی جہاں دفن ہے اس سے جا کر لوگ اپنا اس لحاظ سے جاتے ہیں کہ وہاں دعا کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے اگرچہ مدد طلب کرتے ہیں لیکن درمیان میں سے وسیلہ اس قبر والے کو بناتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حضرت محمد بن منقدر 31 ہجری میں ان کی ولادت ہے۔ دیکھیں نا، سرکار کے ساتھ بالکل قرب کا زمانہ ہے جب یہ دنیا میں تشریف لائے، اور بہت بڑے امام ہیں۔ ان کو محمد بن منقدر سیاستہ کے جو محدثین ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ آ کے لیٹ جایا کرتے تھے اور لیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف دیکھا کرتے تھے، اپنے صحاب کے پاس بیٹھتے، ارد گرد انہیں بٹھاتے۔ تو آپ وہاں پر کوئی اگر مسئلہ بن جاتا تو یدع خدہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اس چہرے کی ایک طرف کو سرکار کی قبر مبارک پہ رکھا کرتے اور پھر وہاں سے لوٹا کرتے، اور پھر اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی تو فرماتے ہیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبر نبی سے مدد حاصل کرتا تھا۔ ایاک نستعین وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں استعنت بقبر النبی، کہ میں قبر نبی سے مدد طلب کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، امام مہدی بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے بخاری مسلم کو جمع کر کے جمع بین صحیحین ترتیب دیا۔ آپ کا وصال بغداد شریف کے اندر ہوا، اور آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بشر حافی کی قبر کے پاس دفن کرنا۔ ان کی اس وصیت پہ عمل نہ ہو سکا، ان کو کہیں اور دفن کر دیا گیا۔ تو آپ 2 سال کے بعد اس وقت کے بادشاہ کے پاس کے خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ میری وصیت پہ عمل نہیں ہوا، مجھے نکال کے بشر حافی کی قبر کے پاس دفن کرو کیونکہ قبر سے مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ ہیں ائمہ محدثین، ان کا ذرا طریقہ کار تو دیکھو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو صالحین کی قوم کے درمیان میں دفن کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صالحین وہاں پر مدفون ہیں ان سے انہیں بھی فیض ملے گا۔ کیوں کہ برے پڑوس کی وجہ سے جو قبر بنتی ہے اس قبر والے کو بھی نقصان ہوتا ہے اگر وہاں پہ برے لوگ ہوں، اور اگر اچھے لوگ ہوں تو پھر یقیناً ان کو بہت برکت ملتی ہے۔ تو حضرت امام حمیدی آپ کو بعد میں فدفن عند بشر الحافی،
حضرت بشر حافی کی قبر کے پاس دفن کیا گیا، اور پھر کمال یہ تھا کہ وَكَانَ كَفْنُهُ جَدِيدًا وَبَدَنُهُ طَرِيًّا يَفُوهُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ، کہ آپ کا کفن بھی نیا تھا، بدن تازہ تھا، جسم سے خوشبو آ رہی تھی جس وقت آپ کے جسم کو نکالا گیا۔ کیوں کہ آپ محدث ہیں، قرآن و سنت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور آج بشر حافی کے قرب میں جا رہے ہیں تو پھر پہلے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت ابو بکر بن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں سمیعت ابا بکر، کہ میں نے ابو بکر سے سنا، کیا سنا، کہ ہم ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے، اور کدھر گئے؟ ہم حضرت امام علی رضا کے مزار پر گئے، امام علی رضا کے مزار پر، آج بھی جو بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اور یہ کون ہے امام علی رضا؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، اور حضرت امام جعفر صادق بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے، اور حضرت امام باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے۔ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا تھا کہ ہم وہاں جا کے قبر شریف کے پاس دعا مانگا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شہر کی بلائیں ٹالتا ہے، کس کی وجہ سے؟ ابو بکر محمد بن اسحاق کی وجہ سے، یہ جن کا پہلے یہ امام علی رضا کے مقام جب مزار پہ جاتے تھے، اور پھر ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے محدثین ہیں کہ جو محمد بن معمل وہ زیارت قبر علی بن موسیٰ رضا طوس کے اندر جا کر ان کی قبر پہ جا کے یہ بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ محدثین بہت بڑے بڑے محدثین ہیں۔ ابن حبان کے بارے میں ہے کہ امام علی رضا کے مقام پر جا کے، مزار پر جا کے حاضری دیتے اور دعائیں کرتے، اور پھر یقیناً ان کی دعاؤں کو وہاں پہ قبول کیا جاتا۔ حضرت امام شافعی کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انی اتبرک بابی حنیفہ، کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، اور میں ان کی قبر پر آتا ہوں اور وہاں آ کے میں نفل پڑھتا ہوں اور پھر دعائیں مانگتا ہوں، میری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں وہاں جا کر دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری امام المحدثین ابن عبد البر ان سے روایت نقل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قبر کی زیارت اور پھر وہاں جا کے دعا مانگنے کے بارے میں یہ فرمایا، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں وقت کی اختصار کی وجہ سے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام محدثین قبور پہ جا کے دعا مانگتے تھے اور پھر ان کی مدد ہوتی تھی۔ اب ایک طرف یہ نظریہ ہے اور دوسری طرف مرزا جیلمی کا نظریہ، جو معاذ اللہ آج کس انداز میں اولیاء کی توہین کرتا ہے، وہ قبور اولیاء کی توہین کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور اس کے پیچھے لگنے والے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے۔